معلوم نہیں کہ 10 مارچ میں یو پی میں کیا ہونے والا ہے اور دیگر صوبوں میں بھی کیا کیا منظر سامنے آنے والا ہے۔ صدائیں جو لگ رہی ہیں دھرم سنسد کے ذریعے سے، ان صداؤں میں جو بات کہی جا رہی ہے، اس ملک میں ہم تھے، اس ملک کے حاکم ہم تھے، اس ملک کے مالک ہم تھے، اس ملک کو ہم نے تہذیب دی تھی، اس ملک کو ہم نے علوم دیے تھے، اس ملک کو ہم نے صحیح معنی میں کہیے کہ معاشیات میں مستحکم کیا تھا، اس ملک کو ترقی ہم نے دی تھی۔ تو اگر یہ سب ہم نے کیا تھا تو ہم کیوں مٹے؟ ہم راستے سے کیوں ہٹائے گئے؟ ہم پر 7 سمندر پار سے آنے والی ایک قوم کیوں غالب آئی؟ اس قوم کے پاس وہ کیا تھا؟ وہ جادو کے ذریعے غالب آ گئی؟ وہ کسی شعبدے کے ذریعے غالب آ گئی؟ ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے عنوان سے آئی، لیکن اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک میں دھیرے دھیرے اپنا نفوذ اختیار کرے گی۔ اس کے لیے جو ذریعے ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے قدموں کو، اپنے وجود کو مضبوط کریں، اور کیسے ہم سیاست کا استعمال کریں، اور کیسے عسکری طاقت ہم بن جائیں، اور کیسے اقتصادی طاقت ہماری ہو، اس کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا وہ اپنے وجود کے لیے کیا، وہ اپنے استحکام کے لیے کیا، وہ اپنی حکومت کے لیے کیا، اور وہ دھیرے دھیرے اسی راستے سے جو جدوجہد انسانی ہوتی ہے اس راستے سے وہ غالب آئے۔ اور باوجود اس کے کہ ہم یہاں حکومت کر رہے تھے اور ریاستیں ہمارے ہاتھ میں تھی، ملک ہمارے ہاتھ میں تھا، لیکن کیا بیماری ہمارے اندر ہوئی تھی؟ کون سا وہ کینسر تھا جس میں ہم مبتلا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مقابلہ نہ کر سکے؟ باہر سے آنے والے تاجروں کا ہم مقابلہ نہ کر سکے، انہوں نے اپنی ملیشیا بنا لی، انہوں نے اپنی طاقت بنا لی، اور وہ غالب آتے گئے۔ انہوں نے بنگال ہم سے چھین لیا، انہوں نے کرناٹک ہم سے چھین لیا، انہوں نے ہم سے ریاست حیدرآباد چھین لی، انہوں نے ہم سے آگے بڑھ کر پھر دلی چھین لیا، اور اس طرح پورا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ اگر اس میں کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، اور چنی تھے اور چنا تھے، تو ان الفاظ سے اور ان گالیوں سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں۔ وہ یقیناً ظالم تھے، وہ یقیناً غاصب تھے، لیکن ہمارے گھر کو انہوں نے غصب کیسے کیا؟ وہ ظلم کیسے کر سکے؟ ہمیں تو حکم تھا کہ ہم کسی کو آگے ظلم کے لیے بڑھنے نہ دیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ہمیں تو حکم تھا کہ ہم کسی کو غصب نہ کرنے دیں۔ تو پھر کیوں نہ ہوا؟ یہ کیوں نہ ہوا کہ ہم اپنا تحفظ کرتے؟ پھر اس کے بعد ہم نے لڑائی لڑی اور لاکھوں انسان قربان کر دیے، اور ہزار انسانوں کو جیل میں ہم نے تعذیب کے لیے ڈلوا دیا، اور کتنوں کو پھانسی پر لٹکوا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب آزادی حاصل ہوئی تو اس آزادی کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس آزادی کی رسی ہم نے نہیں سنبھالی، محنت ہم نے کی، جانیں ہم نے دی، قربانیاں ہم نے دی، اور اسی کو ہم بولتے، اس پر اب ہمیں فخر رہ گیا کہ ہم نے قربانیاں دی۔ قربانیوں کے بعد اگر آپ مالک نہیں ہوئے ہو، غالب نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانیاں قبول نہیں ہوئی ہیں، یا یہ کہ ایسی کوتاہیاں رہ گئیں جن کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے قانون الہی جو اس دنیا میں کار فرما ہے وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں کرتا جو مظلوم ہوتا ہے۔ وہ مظلوم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جو بات یہاں فرمائی گئی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے عمل، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کی حکومت دلی سے گئی ہو یا حیدرآباد سے گئی ہو یا مختلف ریاستوں سے گئی ہو اور ملک سے گئی ہو، تو قرآن صاف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے گئی، اور اس کے بعد ساری جد و جہد تم نے کی اور پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے علماء نے ساری جد و جہد کی، تمہارے صلحاء نے کی، تمہارے خانقاہ کے پیروں نے کی، سب میدان میں نکل آئے اور اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے لی، اور کہتے ہو کہ پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن اگر فتح نہیں حاصل ہوئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو انتظامات دنیا میں مطلوب ہوتے ہیں وہ انتظامات تمہیں نہیں حاصل ہو سکے، وہ تم نہیں کر سکے۔ لہذا
ساری قربانیوں کے بعد ملک حوالے کیا گیا ان کے جنہوں نے اصل قربانی نہیں دی تھی، جن کے لاکھوں انسان قربان نہیں ہوئے تھے، جن کے ہزاروں انسان جیلوں میں نہیں گئے تھے، جنہوں نے مشقتیں نہیں جھیلی تھیں، جن کے علاقے تباہ نہیں ہوئے تھے، وہ کیسے قابض ہو گئے؟ ان کے ہاتھ میں نظام کیسے چلا گیا؟ جنہوں نے غاصبوں اور ظالموں سے دوستیاں کی تھی، ان کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے تھے، ان کے ہاتھ میں یہ نظام کیسے منتقل ہو گیا؟ کہاں کوتاہیاں ہوئیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ میں نے بد پرہیزی یہ کر لی تھی، میں نے یہ کھا لیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ بتانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ مرض کا سبب کیا ہے۔ کیونکہ جب تک مرض کا سبب نہیں معلوم ہوگا، اس کی تشخیص نہیں ہوگی، اس کی انالیسس نہیں ہوگی، اس وقت تک ڈاکٹر کتنا ہی سمجھدار اور کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ صحیح دوا تجویز نہیں کر سکتا ہے۔ مرض کی تشخیص ضروری ہے۔ تو جیسے ایک انسان کے مرض کی تشخیص ضروری ہے، ویسے قوموں کے امراض کی تشخیص ضروری ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے وہ کیا غلطیاں ہوئی تھیں جن کی بنیاد پر جب ہم اس ملک میں غالب تھے تو ملک ہم سے چھینا گیا، اور کیا وجہ تھی کہ ہم نے جو تحریکیں چلائیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، کیا وجہ تھی؟ ہمیں ان کا جائزہ لینا ہے اور دیانتدارانہ لینا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم بس اپنے لیے مدح خوانی کریں اور اپنی منقبت کہنے والوں کو تلاش کریں جو ثنا خوانی کرتے رہیں، اس سے ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت غلطی کیا ہوئی تھی، 1857 میں کیا غلطی ہوئی تھی، 1803 سے پہلے کیا غلطیاں ہوئی تھی، اور 1757 میں کیا غلطی ہوئی تھی، اور 1799 میں کیا غلطی ہوئی تھی، اور اس کے درمیان میں کیا غلطیاں ہوتی رہیں، اور پھر 1757 کی غلطی کے بعد ہم نے کیا سیکھا، کیا وجہ ہوئی کہ 1947 تک آتے آتے ہمارے ہاتھ سے ملک کے دونوں ٹکڑے نکل گئے، ملک کو توڑا گیا اور بانٹا گیا۔ یہ جنہوں نے کیا وہ کیوں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے تو ہم دونوں جگہ کیوں ناکام ہوئے؟ ہم کیوں ناکام ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی ہم نے دی؟ تو انہیں بہرحال اپنا تجزیہ کرنا ہے اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو پکڑنا ہے تاکہ پھر غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ تو جو غلطیاں ہم نے 1947 سے پہلے کی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے بڑی بڑی قربانیاں دیں وہ ملک کے نظام کو سنبھال نہیں سکا، وہ کنارے ہو گیا، وہ حاشیے پہ چلا گیا، اور وہ لوگ غالب آ گئے کہ جنہوں نے ان غاصبوں اور ظالموں سے دوستیاں کر رکھی تھی، پیکٹ کر رکھے تھے، جن سے خفیہ طور پر انہوں نے رابطے قائم کر رکھے تھے، اور جن کو در حقیقت اس غاصب اور ظالم قوم نے چارج سونپا تھا پوری سیاست کے ساتھ۔ سیاست کی باغ ڈور ایک ظالم نے ان کے حوالے کی تھی کہ جو اس کی ترجمانی کرتے رہیں گے، اس کی نمائندگی کرتے رہیں گے، اس سے دوستی قائم رکھیں گے۔ تو نتیجہ اس کا جو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے، اور اب دیکھ لینا چاہیے کہ اس سے پہلے جو غلطیاں 1947 سے مسلسل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، 1970-71 میں ہم نے جو غلطی کی ہوگی، اور جو 75 میں کی ہوگی، اور جو 80 میں کی ہوگی، جو 85 میں کی ہوگی، اور پھر جناب والا جو ہم نے 90 میں کی ہوگی، اور 95، 5 سال میں ہر صوبے میں جو ہم نے غلطیاں کی، اور اتنا بڑا وقت دیا جاتا رہا اور اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور بات بڑھتے بڑھتے 70-75 سال تک پہنچ گئی، اور اب جو تصویر ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، باوجود اس کے کہ یعفو عن کثیر، بہت سی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ مصیبتیں آئی ہیں ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں جو بھی آئی ہیں وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، جو خالق ہے ہمارا، جو مالک ہے ہمارا، جو رب ہے ہمارا، 5 وقت جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا قانون بے لاگ ہے،
تم جو غلطیاں کرتے ہو ان کے آٹومیٹک نتیجے نکلتے ہیں. اور چونکہ اس دنیا میں ہم نے وہ قانون نہیں بنایا ہے جو جنت کا قانون ہے، جو دار الجزا کا قانون، یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں تمام انسانوں کے لیے یکساں قوانین ہیں. تو جو بھی قانون کا فائدہ اٹھائے گا اور اس نظام کا، سنت اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی سنت اور قانون، اس کو اختیار کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا. جو تیاری کرنی ہے، عسکری تیاری ہو، وہ سیاسی تیاری ہو، وہ معاشی تیاری ہو، تمدنی تیاری ہو، تعلیمی تیاری ہو، وہ فکری تیاری ہو، نظریاتی تیاری ہو، جو وہ کرے گا اس کے سامنے بہتر نتائج آئیں گے. اور جو نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کو بھگتو گے اور ان کا نقصان تمہیں پہنچے گا. ہو سکتا ہے بعض غلطیاں ایسی ہوں کہ جن پر آخرت میں پکڑ نہ ہو، لیکن دنیا میں ان پر پکڑ ہوتی ہے، ان کے نتائج نکلتے ہیں. مومن و متقی بھی زہر کھائے گا تو مرے گا. بڑے ہی اللہ والے کی گردن پر بھی چھری چلے گی تو گردن کٹے گی، خون بہے گا. یہ قانون ہے اللہ کا، اس دنیا میں قانون ہے. تو بس جب یہ قانون ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے اسباب پیدا کیے، جو وسائل پیدا کیے، جو انتظامات عطا فرمائے، جو مختلف طریقے عطا فرمائے، ان کا ہم استعمال کتنا کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اور ان الفاظ کے بولنے سے فائدہ نہیں کہ بھئی ہم تو سیکولر ہیں، ہم تو سیکولر کو لانا چاہتے ہیں. یہ جو ڈھکوسلے ہیں، یہ جو شعبدے بازیاں ہیں، جو یہ شیطانی مکر و فریب ہے، اور جو غیر الہی اصطلاحات ہیں، یہ جو شرک ہے ہمارا، جس کو ہم نے مسلط اپنے اوپر کیا ہے، اپنے دماغ میں ٹھوسا ہے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دی ہے اور اپنے جسموں کو نجس کیا ہے. انما المشرکون نجس، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے شرک کرنے والے نجس ہیں. تو جو ان سے لگ رہا ہے، ان سے لپٹ رہا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، ان سے دوستی کر رہا ہے، وہ نجس ہے. اس لیے اس کا جو اصل تعلق ہونا ہے وہ رب السماوات والارض سے ہونا ہے. اس کا تعلق عالم الغیب والشہادہ سے ہونا ہے. وہ اپنے رب کو سے رابطہ قائم کرے، رب کے پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھے، اور رب کی طرف جو بلانے والے رہے ہیں ان سے بات کو سمجھے، اور پھر وہاں سے معلوم کرے کہ اسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے لیے کیا ہیں، کس دور کے لیے، کس حالت کے لیے، کس معاشرے کے لیے کیا تعلیمات دی گئی، وہاں سے اسے سمجھنا ہے. اور یہ منہ سے جو ایک رٹ ہوتی ہے ڈیموکریٹک اور سیکولر، اور اس کے مینیفیسٹو کے کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے ایک دشمن کو شکست دے رہے ہیں ایک دوسرے دشمن سے، یہ بولیاں بے معنی ہیں، یہ سامری کے فتنے ہیں، یہ جادوگروں کی جادوگری ہے، یہ وہ کفر کے الفاظ ہیں جو معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں، یہ وہ نجاستیں اور غلاظتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی گھس گئی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے دماغ میں صحیح اور پاکیزہ معلومات نہیں آ سکتی ہیں، فکر نہیں آ سکتا ہے، اور وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بگاڑ اوپر سے نیچے تک ہے. اور اس بگاڑ میں وہ بھی نہیں محفوظ رہے جو احبار اور رہبان کہلاتے ہیں، علماء اور مشائخ. یہ بھی یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح متاثر ہو گئے ہیں اسی فکر سے، جو فکر ظاہر ہے کہ مؤمنانہ نہیں ہے، موحدانہ نہیں ہے، ربانی نہیں ہے، انبیائی نہیں ہے. اس سے متاثر ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ جو بھی حالات سامنے آتے رہے اور اب آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں کہ 10 مارچ میں یو پی میں کیا ہونے والا ہے، اور دیگر صوبوں میں بھی کیا کیا منظر سامنے آنے والا ہے. صدائیں جو لگ رہی ہیں دھرم سنسد کے ذریعے سے، ان صداؤں میں جو بات کہی جا رہی ہے
یہ نہ سمجھا جائے کہ چند گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیوانے ہیں جو یہ بول رہے ہیں اور یہ ایک پاگل پن ہے، ایک بکواس ہے۔ صرف اتنا نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ ان کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے پاگلوں کی، بکواس بھی کرنے والوں کی، اور ان کی بات سن کر وہ کام کرنے والوں کی، جو کام 30,000 اور 35,000 مرتبہ اس ملک میں کیا جا چکا ہے اور مختلف خطوں میں کیا گیا ہے۔ اور اب تیاری اس کی ہے کہ اب کسی ایک خطے میں اور کسی ہنگامے کے نتیجے میں نہیں، پری پلانڈ ہو، منصوبہ بند ہو، اور یہ کام اب بڑے پیمانے پر کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں سر جوڑ کر سب کو بیٹھنا تھا اور احبار و رہبان کے اس دائرے سے باہر نکل کر آنا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن افراد کو تیار کیا تھا ان سے سمجھنا تھا اور ان کے منہج و طریقہ کار پر چلنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما دے اور شر کے تمام دروازے مسدود فرما دے، اور جو کام کرنا ہے اس کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔